السلام علیکم میرے دوستو، امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ صاحب یقین لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ، جو خود ایک بادشاہ تھے لیکن بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی تھی۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی جن کا حسن و جمال بڑا مشہور تھا۔ بڑے بڑے خاندانوں سے رشتے آتے تھے لیکن آپ انکار کر دیتے تھے۔ ایک دن کرمان کے بادشاہ کا رشتہ آیا آپ کی صاحبزادی کے لیے۔ آپ نے کہا میں اس پہ غور و فکر کروں گا، سوچوں گا۔ جو کرمان کا موجودہ بادشاہ تھا اس کا رشتہ آیا آپ کی صاحبزادی کے لیے۔ آپ نے کہا میں غور و فکر کروں گا، سوچوں گا۔ آپ ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے کہ وہاں ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑے ذوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اور آپ نے دیکھا تو سوچا جی کہ یہ نوجوان مجھے صاحب یقین لگتا ہے، پرہیزگار لگتا ہے۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا بھئی آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ وہ آگے سے ہنس پڑا کہ حضور میں تو غریب انسان ہوں، 3 دینار ہے میرے پاس، مجھے کون رشتہ دے گا؟ تو آپ نے کہا بھی آپ اس کی فکر چھوڑ دیں، آپ تیاریاں شروع کریں، جو میں آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان جو تھے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ آپ آئے اپنی صاحبزادی سے کہا کہ جو میں آپ کا نکاح ایک ایسے نوجوان سے کر رہا ہوں جو مجھے صاحب یقین لگتا ہے، پرہیزگار لگتا ہے۔ آپ کی صاحبزادی نے کہا جو حضور آپ کا حکم ہو۔ آپ نے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ نکاح طے ہو گیا۔ جب نکاح کے بعد دلہا اور دلہن حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی اپنے نوجوان دلہے کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو انتہائی چھوٹا سا گھر تھا۔ گھر میں کچھ نہیں تھا، بس ایک مٹی کا پیالہ تھا اور ایک چھوٹی سی چادر نیچے بچھی تھی۔ اور آپ نے پلٹ کر اس جانب دیکھا تو ایک روٹی رکھی تھی، آدھی۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھئی یہ روٹی کس لیے رکھی آپ نے؟ تو اس نوجوان نے کہا تو میں تو آپ سے والد صاحب سے کہا تھا کہ میں انتہائی غریب شخص ہوں، اور میں نے روٹی اس لیے رکھی ہے کہ میں اسے آدھی روٹی میں نے آج کھائی ہے، آدھی کل کھاؤں گا، اور اسے میں نے بچا کے لیے اپنے لیے رکھی ہے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو وہ پلٹ کر واپس جانے لگی۔ تو اس نوجوان نے کہا میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اتنے بڑے خاندان کی صاحبزادی مجھ غریب شخص کے ساتھ کیسے رہے گی؟ یہ ناممکن ہے، غربت کے ساتھ کوئی نہیں چل سکتا۔ آپ حضرت شاہ شجاع کرمانی کی صاحبزادی تک جب یہ آواز پہنچی تو آپ رک گئی۔ آپ نے پلٹ کر اس سے کہا کہ میں بادشاہوں کے رشتوں کو ٹھکرا کر آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں، اور جانتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے صرف ایک لفظ کہا تھا کہ جس نوجوان سے میں آپ کی شادی کر رہا ہوں وہ بڑا صاحب یقین ہے، پرہیزگار شخص ہے۔ میں بادشاہوں کے رشتے چھوڑ کر آپ کے پاس اس لیے آئی تھی کہ آپ مجھے صاحب یقین رکھتے تھے، لیکن جب میں نے آپ کا یہ حال دیکھا، میں آپ کی غربت کی وجہ سے نہیں جا رہی، بلکہ جب آپ نے مجھے یہ روٹی کی داستان سنائی تو میں نے سوچا کہ ایسا شخص صاحب یقین ہو سکتا ہے جسے اپنے پروردگار پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ جو اسے آج کچھ کھانے کو دے سکتا ہے، کیا کل اسے کھانے کو کچھ نہیں دے گا؟ کیا اتنا بھی اسے اپنے پروردگار پر یقین نہیں ہے؟ ایک غلام کو بھی اپنے آقا پر اتنا تو یقین ہوتا ہے کہ وہ مجھے کھانے کو کچھ دے گا، اور کیا ایک بندے کو اپنے پروردگار پر اتنا بھی یقین نہیں کہ جو مجھے آج دے گا کل نہیں دے گا؟ جو ہی آواز گئی تو وہ اس نوجوان جو ہے اچانک سے ایک جاگے اور کہا واقعی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھ بھی اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا، یقین کرنا چاہیے تھا۔ مجھے دوستو یہ ہیں وہ صاحب یقین لوگ جن کو صرف اس کی ذات پر یقین رہتا ہے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی پریشانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ پریشانی بڑی لگتی ہے، یہ کس طرح حل ہوگی؟ اگر یقین صرف اس کی ذات پر ہو تو بڑے سے بڑی پریشانی مشکل بھی چھوٹی لگتی ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں، اگر ہم اپنی اوقات کو دیکھ کر مانگیں تو بڑا چھوٹا مانگیں گے، اگر ہم اس کی شان کو دیکھ کر مانگیں تو بڑی سے بڑی خواہش بھی ہمیں چھوٹی لگے گی۔ صاحب یقین لوگ صرف اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، صرف اس کی ذات پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صاحب یقین بنائے
اور اس کی ذات پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر پریشانی پر ہم اس پہ یقین رکھیں کہ پریشانی ہے تو وہی حل کرے گا، ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گا. اللہ تعالی ہمیں صاحب یقین بنائے.